له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. ہوگا سنا بھی ہوگا کہ بیت المقدس جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور بیت المقدس کا وہ مکان ہے جہاں سے میرے آقا رحمت دو جہاں کو معراج پہ بھیجا گیا. اور مسجد اقصی جو ہے یہ وہ مقام ہے جہاں تمام اللہ کے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کی اقتداء کی اور حضور امام الانبیاء والمرسلین بنے، اس مقام پر بڑے بڑے ابتلا ہے. یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کبھی یہود کے قبضے میں، کبھی دشمن کے قبضے میں، اور پھر یعنی تمام ادوار گزرنے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اس کو آزاد کرایا. پھر یہ مسلمانوں کی شان و شوکت اور ان کی عبادت کے لیے کھلا رہا، ان کی اقتدار میں رہا. پھر یہود نے سازش کر کے حضرت عمر کے بعد پھر دوبارہ قبضہ کیا. پھر اللہ نے صلاح الدین ایوبی کو بھیجا. انہوں نے آ کے الحمدللہ یہود بہبود کو مار مار کے وہاں سے بھگایا اور قبلہ اول کو آزادی دی. آج اسی قبلہ اول کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. یہود کا اور تمام کفار کا گٹھ جوڑ ہو رہا ہے. مسلمانوں سے اس کی عظمت کا اور اس کے قبضے کا اور اس کی شان کا چھین لینا جو ہے یہ اس وقت واقعہ ہو چکا ہے. لہذا ہم عاجز ہیں، نہ ہمارے پاس طاقت ہے نہ ہمارے پاس کوئی قوت ہے، لیکن سب سے بڑی طاقت دعا ہے کہ ہر مسلمان رات میں، دن میں، طواف میں، سفر میں، حضر میں دعا کرے کہ یا اللہ مسلمانوں کے اس قبلے کو محفوظ فرما، اور جن لوگوں نے اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہے ان پر اپنا قہر نہ رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں. وما ذلک علی اللہ بعزیز. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یاد رکھو کہ بظاہر یہ شر ہے لیکن اسی سے اللہ خیر برآمد کر دے کہ عالم اسلام اکٹھا ہو جائے، کیونکہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے. اب دیکھیں حضور پاک نے جب ہجرت کی، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، سرکار تو یہاں رو رہے ہیں. حضور پاک فرما رہے ہیں کہ کعبہ تو ساری دنیا میں اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا. غار میں سفر کر رہے ہیں، غار میں قیام کر رہے ہیں، خفیہ راستے سے جا رہے ہیں، اور ساتھ کوئی بھی نہیں ماں سوا ابو بکر صدیق کے اور ایک غلام کے اور ایک راستہ دکھانے والے کے. اب بظاہر دیکھیں کیسے حالات ہیں، لیکن ہجرت کے بعد اللہ نے وہ عزت دی، وہ رفعت دی، وہ مقام دیا کہ دنیا حیران رہ گئی. ساری دنیا میں اسلام پھیلا. تو اس لیے ہر چیز کے اندر اللہ کی حکمت ہے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اللہ پر یقین بھی ہو اور ہر حال میں اللہ سے دعا بھی مانگے کہ اللہ تعالی یہ ایک عظیم مسلمانوں کا مقام ہے، اس کو یہودیوں کے ناپاک قدموں سے محفوظ فرما. میری بیوی نے عمرہ کیا لیکن نقاب لگائے رکھا، دم پڑ گئی. چہرہ تو کھلا رکھنا ہے نا، آگے کپڑا لٹکانا ہے، نقاب تو نہیں. میں آپ کی صحت کے لیے دعا کرتا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جو بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں اللہ ان کو دین و دنیا میں خیر کے نیکی کے بدلے عطا فرمائے. میرا نام فاروق ہے، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو دین اور دنیا میں عزت اور ترقی عطا فرمائے.
مجھے پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، میں نے انڈر ویئر عمرے میں پہنے رکھا، دم پڑ گئی، کوئی اور کپڑا باندھ لیتے کہ ضروری سلا ہوا باندھنا تھا؟ بہرحال 10 دفعہ درود پڑھے، 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے، باقی اس کے بڑے فضائل ہیں، بڑی بشارتیں ہیں، اور حضور پر درود پڑھنے کی تو بڑی عظیم عظیم بشارتیں ہیں۔ بل میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ 10 دفعہ پڑھے تو جنت میں مکان بن جاتا ہے، لیکن بہرحال اس کے لیے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھو تو پورے قرآن کے ختم کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے بہرحال ایسی روایات ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہم نے سب پڑھی ہوں۔ اگر ہم نے کسی کے لیے عمرہ کرنا ہے، بس نیت اسی کے لیے کرو، باقی کام وہی ہے جیسے تم کرتے ہو، طواف کرو، صفا دوڑو، بالوں پہ استرا پھرواؤ۔ اگر اپنے ملک سے آتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے گھر پہ جب کعبۃ اللہ پہ نظر پڑے تو جو دعا مانگو گے انشاءاللہ قبول ہو، چونکہ انسان کے اندر اصل بات وہی دل کی طلب ہے کہ جو دعا دل سے نکلے گی قبول ہو۔ عمرہ ادا کر دے، تمام احکامات پورے کر دے، اس کے بعد اسی احرام میں طواف کے لیے چلا جائے، کوئی حد نہیں۔ حجر اسود کو بوسہ دے، خانے کا جب ایک عمرہ کر لیا، حل کرا لیا، اس طواف سے چاہے ساری زندگی طواف احرام میں رہے۔ ہم زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو حج یا عمرہ کرا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ زکوٰۃ کے پیسے ان کو دے دیں، ان کو پابند نہ کریں، کیوں زکوٰۃ میں شرط ہوتی ہے کہ اگلے بندے کو مالک بنایا جائے کہ یہ اب تیرا ملک ہے، تم جو چاہو کرو۔ اگر پابندی لگائی جائے تو پھر تو زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوتی۔ تمہارے دل میں ہے زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے دے دو۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے دوران طواف ختم نہیں کیا، حتیم میں جا کے تو طواف نہیں ہوگا، جب تک طواف ختم نہ کرے حتیم میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کا طواف تو باطل ہو جائے گا۔ میں نے عمرہ کیا، 2 رکعت واجب جو ہیں طواف کے بعد بھول گیا، ہفتہ گزر گیا، کوئی دم نہیں پڑی، ابھی پڑھ لو۔ اگر مرغی یا کوئی اور پرندہ یا جانور ذبح کریں اور ذبح کے وقت گردن کٹ جائے، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی پاکستان 65 کی جنگ میں پاکستان گیا، اس کی زمین میں مسجد بنا دی گئی اس کی اجازت کے بغیر، اب پاکستان میں ہے، وہ آدمی کہتے ہیں اس سے نماز نہ پڑھیں، ٹھیک کہتے ہیں زمین اس کی ہے، تم نے زبردستی بنائی ہے تو مسجد بنانا جائز ہی نہیں، نہ اس میں نماز پڑھنا جائز۔ اب اس کو راضی کرو، اس کو زمین کے پیسے دو۔ میری بیوی نے طواف کیا، سائی کی، بال کٹوانے سے پہلے گر گئی اور اس کو بے ہوش ہو گئی، سر سے خون نکل آیا، کوئی حرج نہیں، جب ہوش آ جائے بال کاٹ دو بس۔ میں جس جگہ کام کرتا ہوں
وہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کافر بھی ہیں. اگر وہ مجھے سلام کا آپ کہیں وعلیکم، بس آگے نہ بڑھے آپ، کیونکہ ہمیں کافروں پر سلام بھیجنے کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کہیں السلام علیکم آپ کہیں وعلیکم، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ تو حدیث مبارک میں ایک واقعہ ہے کہ ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، بی بی عائشہ بھی بیٹھی تھی. ایک یہودی گزرا، اس نے کہا السلام علیک یا محمد. بی بی عائشہ نے کہا وعلیک ولعنۃ اللہ وغضب اللہ علیک. حضور نے فرمایا عائشہ کیا کر رہی ہو، کیوں اتنا لگا؟ حضور آپ نے سنا نہیں وہ وقت کیا کہہ رہا تھا؟ وہ سلام نہیں کر رہا تھا، وہ کہتا ہے السلام یعنی بہت ہو تم پر. تو حضور نے فرمایا تم نے نہیں سنا، میں نے بھی کہا تھا وعلیک. تو اللہ میری دعا سنے گا یا یہودی کی دعا سنے گا؟ اس لیے گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہے بس وعلیک. داڑھی کے مطابق یاد رکھیں کہ ائمہ اربعہ متفق ہیں کہ کم از کم ایک مشت کے برابر داڑھی. طواف کرنا مشکل ہو گیا ہے، مرمت کا کام ہو رہا ہے، اوپر نہیں کر سکتے ہو تو جھوٹا احرام نہ باندھو. پھر کیا فائدہ ہوا ان کے روکنے کا؟ تم تو پھر ان کے کام میں رکاوٹ کا سبب بنو گے. تو پھر رمضان سے پہلے پہلے کام ختم کیسے ہوں گے؟ اگر شوق ہے پھر اوپر کرو، آہستہ آہستہ کرو، ایک چکر کر کے بیٹھ کے پھر کر لو، پھر کر لو. کمپنی نے ریاض سے مکہ تبدیل کیا. مجھے کہا یار بھائی کوئی دم نہیں، 20 دفعہ تو پوچھا ہے آپ نے، کتنے دفعہ پوچھو گے؟ میں ریاض میں یہ ہوئی ہے، ریاض سے مکہ نہیں کیا، ابھی کمپنی نے بھیجا، کوئی جرمانہ نہیں، بس بات ختم ہو گئی. مستورات کو پتہ نہیں تھا، عمرہ کیا، طواف میں 21 چکر لگائے ماشاءاللہ. اس کے بعد صفا مروہ دوڑے. عمرہ تو ہو گیا لیکن باقی تو سزا پڑ گئی نا آپ کو کہ 7 کے بجائے تم نے 21 چکر لگائے، اور 3 طواف بھی نہیں شمار ہوں گے جب تک نیت نہ ہو. میں فیملی کے ساتھ گاڑی پہ جازان سے مکہ آیا، عمرہ کیا، مدینہ چلا گیا، واپسی پر پھر مکہ آیا، رات قیام کیا، پھر واپس جازان چلا گیا. واپسی پر عمرہ نے، واپسی پر بھی آپ کو عمرہ کرنا چاہیے تھا مدینہ منورہ سے. اگر آپ اپنی فیملی کو پہنچانے کے بہانے سے تو دم سے بچ جائیں گے، لیکن عمرے سے تو محروم ہو گئے. بہرحال موبائل سے بھی تصویر لینا جائز نہیں ہے. خواتین طواف چہرہ کھول کے طواف، بھائی آگے کپڑا لٹکا دیں، 100 دفعہ سمجھائے، کیوں چہرہ کھولیں؟ چہرہ تو فتنہ ہے، ضروری نقاب لگانا ہے؟ بھائی آگے کپڑا اپنے اسی کی یعنی دوپٹے کو کھینچ لے بس، جیسے ہمارے یہاں گھونگھٹ نکالتے ہیں. گیدڑ سنگی کیا ہے؟ کسی گیدڑ سے پوچھو مولوی کا کیا تعلق ہے، اس کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ مجھ سے پوچھتے ہیں. میں ریاض میں کام کرتا تھا، دعا مانگتا، میری مکے میں تبدیلی ہو جائے، دعا قبول کی. صبح سے 10 دن پہلے میں مینا میں کام کے لیے گیا، پھر میں نے حرم سے احرام حج کا باندھا. ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ایک بھائی کا کاروبار ہے، دوسرا بھائی کچھ رقم دے دیتا ہے، جو مناسب ہو کاروبار سے منافع دے دینا، طے کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، جتنا منافع ہو مناسب اس کا حصہ اس کو دے دو، طے کرنا ضروری تو نہیں. دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت شریعت میں ضروری نہیں ہے، تمہارے ملک کے قانون میں ضروری ہے. پتہ نہیں ہے کس بے وقوف نے قانون بنایا.
بھائی کوئی دنیا میں عورت پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ قبر کے کنارے بھی ہو نا، پاؤں لٹکا کے بیٹھی ہو، تب بھی کہے گی نہیں نہیں شادی نہ کرو، میں جو ہوں۔ ایسے بے وقوفی والی باتیں ہیں، شادی کی اجازت۔ مدینہ منورہ سے 2 دن پہلے مجھے حیض آیا، آج میں نے پاک ہوئی، آج ہی ہماری واپسی ہے پاکستان سے۔ مجھ پہ عمرہ واجب ہے، بالکل واجب ہے، عمرہ کریں، لیکن 2 دن میں پاک نہیں ہوتی عورت حیض سے۔ عورت کی عادت ہوتی ہے 5 دن، 7 دن، 8 دن، وہ گزریں گے تو آپ پاک ہوں۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ہم 2 بوتلیں لے جائیں کسی آفیسر کو کہہ کے زمزم کی، یہ اس بارے ذاتی معاملات ہیں، اس کا مسئلے سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی تقوی کی جہاں تک بات ہے، ملازم کا ہوائی جہاز تھوڑا ہے، وہ اگر تمہیں اجازت بھی دے دے وہ بھی تو دھوکہ کر رہا ہے کمپنی کے ساتھ۔ تقوی تو یہ ہے کہ بالکل ایک ذرا سی چیز بھی زیادہ نہ لے جاؤ۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تھے مکہ میں، مدینہ منورہ جا رہے تھے، اس زمانے میں اونٹ پہ جانا ہوتا تھا، اونٹوں کا سفر، اونٹ یا خچر یا گدھا۔ ایک دوست آئے، اس نے ایک لفافہ دیا، انہوں نے کہا حضرت یہ میرا خط ہے، آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو فلاں آدمی کو یہ پہنچانا ہے، اور اچھا بھائی ذرا ٹھہر جاؤ، وہ اونٹ والا آ جائے۔ اس نے کہا اونٹ والے کا کیا تعلق ہے؟ اور میں عجیب بیوقوف ہوں، میں نے جب اس سے کرایہ طے کیا، یہ سامان دکھایا، تو تمہارا خط تو اندر نہیں تھا، اب یہ جو وزن خط کا بڑھ جائے گا قیامت میں جواب دوں گا۔ جو لوگ احتیاط کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں، باقی تو سب بہانے ہیں، کسی طور روٹی کما کھائے بچھندر بس۔ مکمل طواف میں 80 سال کے بزرگ کا ہوا کے ساتھ پیشاب بھی خارج ہو گیا، دونوں کپڑے ناپاک ہو گئے، وہ طواف نہیں ہوا، دوبارہ کپڑے پاک پہن کے، وہ بزرگ ہیں ان کو ویل چیئر پہ بیٹھ کے کروا دو تاکہ ان کا طواف صحیح ہو جائے، نہیں کراؤ گے تو پھر دم پڑ جائے گی کہ ان کا طواف ہی نہیں ہوا۔ اگر وضو کرنے کے بعد عورت نے سرخی لگا لی، نماز تو ہو جائے کہ نماز کیوں نہیں ہوتی، اور لگائی بھی اس نے وضو کے بعد ماشاءاللہ، یعنی وضو کر کے بعد بسم اللہ بھی پڑھی ہوگی، سورۃ فاتحہ بھی پڑھی ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ نماز کے لیے سرخی کی ضرورت ہے، سرخی کے لیے تو تمہارے شوہر کو ضرورت ہے کہ جب وہ گھر میں آئے تو بڑی سوری ہو، نماز میں لوگوں کو دکھانا ہے لپسٹک، ویسے نماز ہو جائے۔ اگر ہم فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہو گئی تھی تو سنتیں نہ پڑھیں، فوراً نماز میں مل جائے، چونکہ حضور کی حدیث ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کھڑی ہو جائے اب فرض کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھو۔ جب جماعت ہو جائے، مجبوری ہو تو سلام کے بعد بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہو، کہیں جانا ہے، مجبوری نہ ہو تو سورج نکلنے کے بعد۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پی سکتے ہیں، ہاں ڈبل حرام ہے۔ سفری نماز میں اگر ہم فارغ ہیں، سنتیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، کوئی بات نہیں، ثواب بھی ملے گا، لیکن اللہ کی طرف سے معاف ہے۔ جماعت میں یہ جو ہمیں تنگ کرتے ہیں جی چلہ لگا اور چلہ لگا، اللہ نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے چلہ ہی لگوایا تھا، وہ تو قرآن میں ہے، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، اللہ نے پہلے 30 دن 10 بڑھا کے 40 پورے کروائے، تو اس کا مطلب ہے کہ 40 دن کا کہتے ہیں تو کوئی شرک تو نہیں ہو گیا، گناہ تو نہیں ہو گیا۔
مدینے میں بھی تو 40 نمازیں پڑھنے کا حکم ہے نا، کوئی 40 کی عادت میں حکمت تو ہے نا۔ اور جو 40 حدیثیں یاد کرے قیامت میں اس کو عالم بنا کے اٹھایا جائے گا، وہ بھی 40 حدیثیں 41 کیوں نہیں؟ یار بزرگ ہر کام ایسا نہیں کرتے، کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ تم اعتراض میں کیا کرو، نہ جاؤ بس۔ مسجد جیرانہ سے عمرے کی نیت کی، طواف مکمل کیا، سائی کے بغیر احرام کھول دیا۔ اگر آپ صفا مروہ نہیں دوڑے، سر منڈا کے احرام کھول دیا، دم پڑ گئی۔ سر بھی نہیں منڈایا، صفا بھی نہیں دوڑے، دم بھی تو عمرہ بھی دوبارہ کرو۔ وہی جی پاکستان میں دوسری شادی کے لیے اجازت لینی، تم جانا، تمہارا ملک جانا شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ عمرہ ادا کر دیا، حلق نہیں کیا، طواف اتارنے کے 4 یا 5 گھنٹے بعد یاد آئے سر میں دم پڑ گئے۔ 4-5 گھنٹے تک تو تم نے کپڑے پہن لیے۔ ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرا عمرہ کتنی دیر کے بعد کریں؟ بہتر یہ ہے کہ 4-5 دن کے بعد، تاکہ بال نکل آئے۔ ورنہ اگر روز بھی کرے تو جائز ہے، لیکن اس طرح پھروانا ہوگا ہر عمرے کے بعد۔ بہرحال امام کے آگے نماز میں کھڑا ہوگا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ طواف کے دوران حتیم میں نہیں جا سکتے، طواف مکمل کر کے بعد میں حتیم میں جاؤ۔ اب یوں ہے کہ جو نماز جہاز میں اشارے سے پڑھی گئی انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گی، لیکن اشارے کی کیا ضرورت تھی جناب؟ باقاعدہ سجدہ ہو سکتا ہے، رکوع ہو سکتا ہے، بال قضا کرو۔ ایک امام صاحب نے جماعت کرائی، نماز ختم ہونے کے بعد اسی مصلی پر دوسرا امام کھڑا ہو، نہیں، جہاں ایک نماز ہو جائے وہاں دوسری نماز نہیں ہوتی۔ اگر مجبوری ہے تو مسجد کے کسی دوسرے کونے میں۔ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ثنا پڑھتے ہیں اندر، مجھے تو نہیں پڑھا جاتا آپ نے کیا لکھا ہے۔ میں عمرے پہ آیا ہوں، میرے ساتھ میری والدہ ہے، پتھری کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، زمزم زیادہ پلاؤ، ہر مرض کی شفا۔ اگر عمرے کے ارکان پورے کر لے، طواف کر لے، صفا مروہ دوڑ، اپنے سر پہ اس طرح خود پھیر سکتے، ہم پھیر سکتا ہے۔ بہرحال جو لوگ عمرے پہ آتے ہیں لیکن تمباکو تجارت کے لیے آتے ہیں وہ حرام ہے، حرام چیز کی تجارت نہ کیا کرو، تجارت بھی حلال چیز کی کیا کرو۔ کہتے ہیں کہ میں یہاں آ کر عقیدہ توحید پہ چلنے لگا تو میرے گھر میں بیماری ہے، وہ کہتے ہیں تمہاری اسی وجہ سے بیماری شفا سب اللہ کے ہاتھ میں۔ کافر بھی بیمار ہوتے ہیں، کافر بھی تندرست ہوتے ہیں، مسلمانوں پہ بھی بیماری آتی ہے، شفا یہ اللہ کا نظام ہے، بس شفا مانگتے رہو۔ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجنا، اگر مسلمان ملک کو نقصان ہوتا ہے نہ بھیجیں۔ طواف کر کے کسی کو ثواب دینا، جو دعا مانگے اللہ سے اللہ پہنچائیں گے۔ میں پاکستان سے آیا ہوں، 2 بڑے عمرے ہو گئے، ابھی 6 دن ہے، اس میں عمرے کریں یا طواف زیادہ کرو۔
بندہ کا وضو کے بعد احرام سیدھا کر رہی تھی تو چہرے پہ کپڑا آ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کیا ہو گیا؟ حج فرض نہ کرے غریبوں کو دے دے، بالکل نہیں، جہنم ہے، فرض فرض ہے۔ یہ کون سی خیرات ہے کہ فرض نہ کرو اور غریبوں کو دے دو؟ فرض نماز نہ پڑھو اور رات کو نفلیں پڑھ رہا۔ جیرانہ سے عمرہ کریں، مسجد عائشہ سب جائز ہے۔ میں 7 بجے عمرے سے فارغ ہوا، بارش ہوتی رہی، حلق مغرب کی نماز کے بعد کروایا، کوئی دم نہیں۔ اگر مکے سے عمرے کے لیے جانا ہو، جیرانہ جائیں، مسجد عائشہ جائیں، عرفات جائیں، حدیبیہ جائیں، جہاں مرضی ہے جائیں۔ طائف سے کریں وہ تو بڑا عمرہ ہے، وہ تو میقات ہے۔ ایک عورت نے مدینہ منورہ سے مکہ واپسی پہ عمرے کا احرام باندھا، یہاں مکہ آ کر اسے معلوم ہوا کہ ماہواری شروع ہو گئی ہے، ابھی اس نے عمرہ نہیں کیا، اس کی واپسی ہے، تاریخ بدل دے، عمرہ مکمل کرے پھر جائے۔ ایک لڑکی کی شادی کو 4 سال ہوئے ہیں، اس کا ایک بیٹا 1 سال کا ہے، وہ فوت ہو گئی ہے، اب لڑکی کا والد جہیز واپس لیتا ہے، ناجائز ہے، اس بچے کا ہے وہ۔ یہ ہمارے ملک میں جو شبینہ کا رواج ہے سپیکر میں، وہ سنت کے خلاف ہے، نہ خود سوتے ہیں لوگوں کو سونے دیتے ہیں۔ جب میرا نکاح ہو رہا تھا تو میرا وضو نہیں تھا، ماشاءاللہ، کہتا ہے کہ ڈر کے مارے پیشاب بھی نکل گیا۔ ڈر کس کا تھا؟ بیوی کا تھا، نکاح کا تھا۔ نکاح ہو جاتا ہے، کیا وضو تھا یا نہیں تھا؟ حجاب قبول بھی کیا تھا یا پیشاب نکل گیا، حجاب قبول ہی نہیں ہوا، پھر تو نکاح نہیں ہوگا۔ اچھا آدمی ہے، سیدھی بات تو بتاتا، کون بتاتا؟ مکہ مکرمہ کی کسی بھی مسجد میں جو حدود حرم میں ہے، سب میں 1 لاکھ ملتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھو گے تو 25 لاکھ ملے گا۔ اللہ کے نام کا جانور کاٹ کے خیرات کر دیں، یا کسی غریب کو پیسے دے دیں، کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ کے نام خیرات ہی ہے، غریب کو پیسے دے تو جانور خریدو ہی نہ، یا خرید لیا ہے تو گوشت تقسیم کر۔ چہرے پر نقاب ایسے چادر ڈال دے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں جب لوگ ہمارے قریب آ جاتے تھے، سدل نالا وجوہ ہے نا، ہم کپڑا کھینچ لیتے تھے، چلے گئے، ہٹا دیا۔ عمرے کا احرام اتارا تو احرام پہ خون تھا، بہرحال طواف دوبارہ کر دو، باقی کوئی حرج نہیں۔ میں پتہ نہیں سائی میں بین 3 چکروں میں تیز چلا، کوئی حرج نہیں، تیز چلو یا نہ چلو۔ اگر کوئی کہے کہ میں گناہ کروں تو میرے اوپر بیوی طلاق ہو جائے گی، حنفی مسلک میں طلاق ہو جائے گی۔ باقی کہتے ہیں یہ قسم ہے، طلاق نہیں ہے، قسم ہے، اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ میں آپ کے بیانات کا سچا عاشق ہوں، اور آج اللہ کی رحمت سے آپ کا بیان سننے کا موقع ملا ہے، اللہ کا شکر گزار ہوں۔ بس تم میرے لیے دعا کیا کرو۔ مجھے یہ پہلی دفعہ اتنی لمبی بیماری، انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ۔ حضرت جس طرح قصص الانبیاء، سیرت النبی آپ نے پارہ ختم کی تو سیر کی، اسے بھی ڈلوا دیں۔ مجھے تو آتا نہیں ہے، میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ
اس وقت میری تفسیر مکی کی 6 جلدیں چھپ گئی ہیں، تو وہ ساری کی ساری انشاءاللہ انٹرنیٹ پہ وہ ڈال دیں گے۔ کوئی حنفی عورت جمعے کی نماز امام حرم کی اقتداء میں پڑھے، نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ جب مسجد میں موجود ہے تو پڑھے، اس پہ واجب نہیں کہ جمعہ پڑھنے آئے، آ گئی تو پڑھے گی۔ میں حج پر آئی تھی، حج کیا، واپس پاکستان چلی گئی، مجھے پتہ چلا کہ حج تو کیا ہے، پتہ نہیں بال نہیں کاٹے، یاد نہیں ہے بال کاٹے ہیں یا نہیں کاٹے ہیں، بہرحال ایک دم دے دو، بال بھی کاٹ لو ایک دم بھی دے دو۔ ایک مسجد امام عمرے کے لیے آئے، امام کعبہ کے پیچھے نماز ادا نہ کرے، ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جو ائمہ حرم کو کافر سمجھتے ہوں وہ خود اپنے امام کو روئیں۔ اگر چہرے سے یا درد غیر ارادی طور پہ کوئی بال نکل گیا کوئی جرمانہ نہیں، جبل نور، جبل سور، جبل رحمت پہ جائیں، کوئی منع نہیں، لیکن حکم بھی نہیں کہ جاؤ۔ وہاں لوگ جا کے دھکے دیتے ہیں، ایسا جانے کی ضرورت ہی نہیں، جائیں تو کم سے کم دھکے تو نہ دیں۔ اگر کوئی عورت حرم میں نہ آئے، مکان میں انشاءاللہ اس کو لاکھ ملے گا، بلکہ گھر تو افضل ہے۔ عبد المجید ندیم صاحب فوت ہوئے، اللہ ان کی مغفرت، کافی مدت ہو گئی فوت ہوئے، ہمارے بھائی تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ جنازہ کیسے؟ جنازہ نماز ہی نہیں ہو تو ہے ہی دعا، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ کوئی مجھے تم ایک نماز بتاؤ جس میں رکوع بھی نہ ہو، سجدہ بھی نہ ہو۔ آج کل کے دور میں سب سے بہترین صدقہ، جس علاقے میں پانی نہ ہو وہاں کنویں لگوائیں، نل لگوائیں، سب سے بہتر صدقہ پانی۔ سید کو دوسرے لوگوں کے آج کل سید کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ عمرے کے طواف کے دوران مغرب کی نماز ہوئی، فرض کے بعد نفل حتیم میں ادا کیے، اس طرح عمرے کے تمام احکام پورے کیے۔ پہلے طواف بھی مکمل کیا کہ نہیں کیا؟ فرض کے بعد طواف مکمل کرنا تھا، اب دوبارہ ایک دفعہ طواف کرو۔ جیرانہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ اگر ہے تو عورت حرم نہیں آ سکتی، طواف کیسے کر سکتی ہے؟ اجازت لینی چاہیے حج کے لیے، قانون کی پابندی کریں۔ اگر کوئی آدمی ناخن چبانے کی عادت ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر جتنے کام کے لیے جاؤں تو واپسی پہ عمرہ ضروری نہیں ہے، اگر احرام باندھ کرو تو ہو جائے گا۔ اپنی بیوی کو جھگڑے کی وجہ سے 3 طلاق دے گے، وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، بغیر حلالے کے حلال نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک آپ کی کوشش ہے کہ آپ کو مدینہ منورہ یونیورسٹی میں داخلہ ملے، اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ عمرے کے بعد دوسرا عمرہ کرنا چاہیں تو میقات مسجد عائشہ ہے، جیرانہ ہے، طائف ہے، جہاں سے مرضی آئے کرو۔ میں نے جب عمرے کے بعد بال کٹوائے تو وہ اوپر والی چادر اتار دی، کوئی حاجت نہیں۔ سر کے کسی حصے سے بال کٹوا سکتے ہیں، سارے سر سے کٹوائیں، کسی حصے سے نہیں۔ اور
عورتوں کی نماز گھر میں افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اسی پاک نبی نے فرمایا کہ اگر مسجد آنا چاہیں تو منع بھی نہ کرو، لا تمنعوا إماء الله عن بيوت الله والله أعلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واغفر دين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الأقصى، اللهم انصرهم في كل زمان وفي كل مكان. أيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں بھی دور فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانیاں دور فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یا اللہ مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جو مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما، دین کی جماعتوں کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگی عطا فرما. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما. ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.